میں کیونکہ اس جنریشن کا آدمی ہوں جس نے ریڈیو سنتے ہوئے لفظ بولنا سیکھا. ہمارے ایک استاد ہیں، انہوں نے مجھے دریافت کیا. میں جب ڈرامہ لکھتا تھا تو میں کہانی نہیں سوچتا تھا، میں کردار سوچتا تھا، کیونکہ میں ایکٹر ہوں. کٹ کی آواز پہ جب ایک بندہ امبریلا لے کے اور ایک بندہ ٹاول لے کے اور ایک بندہ پانی کی بوتل لے کے آتا تھا تو لگتا تھا ہم واقعی کوئی اچھے لوگ ہیں. جتنے بھی چینلز ہیں ایون پرائیویٹ بھی، کہیں کوئی بچوں کا ایک بھی سلاٹ نہیں. تیرے خیال کا یوسف جو مجھے مل جائے، میرے سخن کی زلیخا پہ جوانی اترے. السلام علیکم. پروگرام بیانڈ ود بہجت چلانی حاضر خدمت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے ان پروگراموں میں کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ایسی تمام شخصیات سے کرائیں جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنے فن سے، اپنے احساس سے اور اپنی محنت کے ساتھ اپنی پہچان خود بنائی ہے. اسی طرح آج بھی ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کو ملوا رہے ہیں جو ایک منفرد اداکار ہیں، تھیٹر ٹرینر ہیں، ہدایت کار ہیں، درس و تدریس کے شعبے سے بھی ان کی وابستگی ہے. نام ہے ان کا سید تنویر حسین. ان کا سفر محض ایک اداکاری کا سفر نہیں بلکہ ایک فنکار کا مسلسل سفر ہے. تھیٹر سے آغاز کیا، پھر فلم مائی پیور لینڈ سے بین الاقوامی شناخت ملی. ان کے ڈراموں میں جنٹلمن، زرد پتوں کا بن اور میں منتو نہیں ہوں، ان کی پرفارمنس بڑی با اثر اور گہری رہی اور ناظرین نے بہت ان کو پسند کیا. تو چلیے ہم انہی سے بات کرتے ہیں کہ ان کے اس فن کے پیچھے کیا کہانی چھپی ہے، داستان ان کی کیا ہے. کچھ وہ خود ہی بتائیں تو بہت اچھا لگے. السلام علیکم سید صاحب. وعلیکم السلام بہجت، بہت شکریہ. میں بہت اپنے آپ کو خوش بخت سمجھ رہا ہوں اس وقت، اور ہوں بھی، کہ بہجت جیلانی کے ساتھ میں محو گفتگو ہوں. آپ کا جو ریڈیو کا سفر ہے، میں کیونکہ اس جنریشن کا آدمی ہوں جس نے ریڈیو سنتے ہوئے لفظ بولنا سیکھا، بلکہ سننا بھی جب ہی سیکھا. تو آپ ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، کیونکہ ریڈیو میں آپ لوگ اور عظمیٰ آپا اور اشفاق احمد صاحب اور کیا کیا لوگ کام کر رہے تھے، اور یہ سب میری جنریشن کو سکھا رہے تھے. ہمارے دور میں صرف ریڈیو ہوا کرتا تھا، اخبار ہوا کرتی تھی اور سینما ہوا کرتا تھا. تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. بہت شکریہ. سمپلی ہمبلڈ. میں جیسا کہ پہلے بھی ہمیشہ کہا کرتی ہوں، آغاز اس طرح سے کرتی ہوں کہ سوال تو بہت گھسا پٹا ہے کہ یہ کب سے آپ نے اس کا کام کا آغاز کیا. تو عام طور پر جواب بھی ہوتا ہے، بعض کا تو بہت وہ اسی طرح کا جواب ہوتا ہے کہ جی بچپن سے طبیعت اس طرف مائل تھی. لیکن یہ آپ ضرور بتائیے ہمارے سننے والوں کو کہ اداکاری کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا، یہ سفر کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا. سوال کے بارے میں کیونکہ آپ نے پہلے بتا دیا کہ میں تو نہیں کہوں گا گھسا پٹا، کچھ سوال گھسے پٹے بھی ضروری ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے علاوہ بات شروع نہیں ہو سکتی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں جس جنریشن کا آدمی ہوں، میں نے میری جو پہلی انٹرٹینمنٹ تھی وہ ریڈیو تھا. تو ریڈیو پہ جب میں آوازیں سنا کرتا تھا تو میں ان آوازوں کو تصویروں میں ڈھال لیتا تھا. یہ میری سمجھ لیں پہلی تربیت تھی، یا میرا پہلا احساس تھا جو آرٹ کی طرف مجھے لے کے آ رہا تھا. کیونکہ یہ کوئی مالک کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اور مالک جب آپ کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس نے کیونکہ آپ سے کچھ کام لینے ہوتے ہیں، تو جس طرح کے کام اس نے لینے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہم میں ڈال کے بھیج دیتا ہے، ہمارے بلٹن میں موجود ہوتی ہیں. سو ہم وہی کریں گے جو ہم ہیں. سو ریڈیو ہم سنتے تھے تو یاسمین طاہر کی آواز اور عظمیٰ آپا کی اور یہ سب لوگ، نظام الدین اور جو تھے میں سوچا کرتا تھا کہ یہ اس طرح کے کردار ہیں. تو بولنے کا بھی ڈھنگ وہیں سے آیا. ہم یا تو پڑھا کرتے تھے یا سنا کرتے تھے، جو کسی بھی زبان کے سیکھنے کے لیے دو بنیادی چیزیں ہیں. تو
یہ سمجھ لیں کہ ایک احساس جاگنا شروع ہو گیا تھا، لیکن کبھی اسکول میں 10ویں میٹرک تک کبھی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں جا کے، ہاں گھر کے جو شادی بیاہ اور اس طرح کی ہوا کرتے تھے ایونٹس، تو ان میں شرارتیں بہت کرتا تھا. ہم جھومر کھیلتے تھے، ہمارا ایک فوک ڈانس ہے، تو پھر مزاح جگت بازی اس طرح کے میرے تھے شروع سے ہی. لیکن جب ہم کالج میں گئے تو وہاں جا کے مجھے لگا کہ ہمارے ایک استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے رکھے، تو انہوں نے مجھے دریافت کیا. اصل میں شرارتوں میں سے میں جب بولتا تھا میری آواز سے، انہوں نے پتہ نہیں اندازہ لگایا کہ یہ بندہ آرٹسٹ ہے. سو انہوں نے مجھے کہا کہ تم تقریر کرو. زبردستی انہوں نے کہا یا تو کالج چھوڑ دو یا تقریر کرو گے، تو مجھے مجبوراً کرنی پڑی اور مجھے اس میں انعام مل گیا. تو پھر ایسا حوصلہ بڑھا کہ ڈیبیٹس میں اور اسپیچز میں نے آل پاکستان ٹرافیز لیں اپنے کالج کی طرف. تو پھر وہیں سے ہم نے تھیٹر کا آغاز کیا. وہ ایک لڑکوں کا گروپ بن گیا ہمارا، اور ہم اسلامیات سوسائٹی کے فنکشن میں بھی کوئی نہ کوئی اسکٹ کر دیا کرتے تھے. تو یہ ابتدا درست. ہے. آپ کے پاس آپ کے سر پہ مینی کیپس ہیں اور بہت سارے مختلف رنگوں کی کیپس ہیں. کہاں سے شروع کریں؟ درس و تدریس کا کام آپ کرتے رہے، تھیٹر کی ٹریننگ آپ کرتے رہے، ڈرامے آپ لکھتے رہے اور ڈائریکٹر بھی رہے ہیں. کہاں سے شروع کریں؟ کون سی چیز ان سب میں سے آپ کے دل کے بہت قریب ہے؟ تھیٹر ہے، لکھنے کا کام ہے، درس و تدریس کا کام ہے، یا ڈائریکشن ہے؟ کس چیز کو آپ سب سے زیادہ اپنے دل کے قریب پاتے ہیں؟ ایکٹر. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ مجھے جو مالک نے اسکل دی ہے وہ ایکٹنگ کی ہے. سو میں اگر کچھ لکھنا چاہتا ہوں تو میں خود کو شاعر کنسیو کر لیتا ہوں اور میں لکھنے لگتا ہوں. میں جب ڈرامہ لکھتا تھا تو میں کہانی نہیں سوچتا تھا، میں کردار سوچتا تھا، کیونکہ میں ایکٹر ہوں. اور وہ کردار اپنے گرد کہانی بھی بن لیتا تھا، اپنے دوسرے کردار بھی وہ بتا دیتا تھا کیا کیا ہونا چاہیے. تو اسی طرح مطلب ٹریننگز اگر کرتے ہیں، ٹریننگ اصل میں مجھے تو لگتا ہے، یا میرے کیس میں ایسا ہے کہ جیسے جب میں نے پڑھانا شروع کیا، میں پنجابی پڑھاتا تھا ایک اسکول میں، تو مجھے پڑھنا پڑا. تو دراصل جو ہے پڑھانا سیکھنا ہے، پڑھنا ہے. تو وہیں سے یہ وہ بھی میری جو بھی میں کرتا رہا، ڈائریکشن کی، لکھا، شاعری کی، اس سب کے پیچھے مطلب میں مشاعرے میں جا کے جب میں اپنی نظم یا غزل کہتا ہوں تو اس میں زیادہ نمبر پرفارمنس کے ہوتے ہیں. صحیح صاحب، یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ایک زمانہ تھا تھیٹر کا بہت عروج، پھر زوال، پھر دوبارہ احیاء. تو اس سارے سلسلے میں آپ نے کہاں تک کوشش کی کہ تھیٹر کو عام لوگوں کے سامنے دوبارہ زندہ کر دیا جائے؟ تاکہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں، ہمارے ملک میں بہت زیادہ تفریح کے مواقع اس طرح نہیں ہیں، اور لوگوں کے لیے تفریح کے مواقع جو ان کے دل کے قریب بھی ہوں، ان کی زندگی کا احاطہ بھی کرتے ہوں، بہت ان کو پسند آتے ہیں. تو تھیٹر کے احیاء کے لیے، اس کو دوبارہ سامنے لانے کے لیے، زندہ کرنے کے لیے کس طرح سے آپ نے کوششیں کی؟ بہجت ایسا ہے کہ تھیٹر، کیونکہ جتنے بھی پرفارمنگ آرٹ کے جتنے بھی شعبے ہیں، ان سب کی ماں ہے یا باپ ہے یا دونوں ہیں. تو جو ابتدا ہوئی ہے پرفارم کرنے کی، ایکٹ کرنے کی، وہ تھیٹر سے ہی ہوئی ہے. ظاہر ہے اس سے پہلے نہ سینما تھا، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا. سو انسان تھے اور تھڑا تھا، ایک سٹیج تھا، ایک پرسینیم تھا. تو وہ چاہے چرچ سے شروع ہوا ہو یا چاہے
عام میلوں ٹھیلوں سے شروع ہوا ہو، تھیٹر ہی ہے، اور اسی لیے تھیٹر ہی لوگوں کے زیادہ قریب ہے، لوگوں کے دلوں کے زیادہ قریب ہے. ہر دور میں تھیٹر ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا. عروج زوال ہوتے رہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جو مجھے جہاں سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، تو کمرشل تھیٹر میں عطر شاہ خان جیدی کراچی سے، اور لاہور میں سمینا آپا اور کبھی خان، فردوس جمال صاحب بھی لیٹر آن، اور منور سعید صاحب، اور مطلب یہ لوگ تھے جو لاہور میں کراچی میں محمود علی صاحب اور سبحانی بھائی انس، قاضی واجد، اور یہ لوگ تھے. سو انہوں نے تھیٹر جو کمرشل تھیٹر بھی شروع کیا، تو اس میں بڑے بڑے انٹلیکچوئلز کا وہ دور تھا، تو ان کی لکھی ہوئی چیزیں وہ کرتے تھے، اور اس میں آرٹ بھی ہوتا تھا، اس میں مزاح بھی ہوتا تھا، اس میں ڈرامہ بھی ہوتا تھا، اس میں ٹریجڈی بھی ہوتی تھی. دراصل ہماری جو فلم ہے نا شروع کی، وہ تھیٹر کا ہی اگلا سبق تھا، یا اس کا اگلا پہلو تھا، سٹیج تھی. تو اس میں سب کچھ ہوتا تھا، فلاحی مطلب اصلاحی چیز بھی ہوتی تھی، اس میں ڈانس بھی ہوتا تھا، اس میں گانے بھی ہوتے تھے، اس میں ٹریجڈی بھی ہوتی تھی. تو وہ سب اچھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک دور آ گیا کہ جب ہمارے تھیٹر نے دونوں طرف ہی اس میں جملہ کسنا اور جگت بازی اور یہ چیزیں آ گئیں. وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا تقاضا تھا، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے بہت اچھا کام کیا، امان اللہ خان، سہیل احمد، اور یہ جتنے بھی لوگ تھے، البیلا صاحب اور وسیم عباس، ادھر عمر شریف، معین صاحب، معین اختر، زیبا شہناز، اسماعیل طارہ، جی بڑے نام ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، بڑے نام ہیں. انہوں نے تھیٹر کی ایک سمجھ لیں کہ ایک ایڈوانس شکل تھی، جس میں جو انٹرٹینمنٹ تک کو زیادہ فوکس کر لیا انہوں نے. اور پھر بھی کوئی نہ کوئی بات ایسی ہوتی تھی، کہانی کی کوئی رمق باقی ہوتی تھی. پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ کہانی اس میں سے لیس ہوتی گئی، کیونکہ اس بزنس میں یہ ایک پہلی ٹریجڈی یہ تھی کہ یہ ایک بزنس بن گیا، اور دوسری یہ تھی کہ اس بزنس میں سے انٹلیکچوئلز نے اپنے آپ کو لیس کر لیا، جو بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، جو مطلب جنہوں نے فلسفہ بھی پڑھ رکھا تھا، جنہوں نے لٹریچر بھی پڑھ رکھا تھا، جو کانٹیننٹل لٹریچر بھی جنہوں نے حفظ کر رکھا تھا، وہ لوگ کام کر رہے تھے فلم میں بھی، تھیٹر میں بھی، اور اس میں بھی. پھر آہستہ آہستہ جب وہ لوگ کہیں بیک گراؤنڈ میں جاتے گئے یا اللہ کے پاس جاتے گئے، تو وہ شاید کوئی بہت اچھے شاگرد پیدا نہیں کر سکے، یا کوئی قابل شاگرد ان کو نہیں مل سکا. تو وہ تنزلی کی طرف ایک سفر شروع ہوا، جیسے وہ پھکڑ بازی شروع ہو گئی اور وہ سارا کچھ، جہاں سے میں نے تھیٹر چھوڑا. مطلب میں کمرشل تھیٹر، میں نے 87 میں ملتان، میں انکم ٹیکس میں جاب کرتا تھا، اور میں ملتان ٹرانسفر کروا کے گھر والوں سے چوری چلا گیا، کہ میں نے کہا انہوں نے میرا تبادلہ کر دیا ہے ملتان میں، حالانکہ انہوں نے نہیں کیا تھا، میں نے خود ریکویسٹ کی تھی. تو ملتان کیونکہ وہاں تھیٹر ہوتا تھا، تو کمرشل تھیٹر ہم کرتے تھے. وہاں پہ ایک سید قمر زیادی تھے مرحوم، تو میں نے صرف ان کے ساتھ کام کیا. ان کے ڈرامے بہت اعلیٰ ہوتے تھے، ایسے جیسے ایک مطلب ٹیلی ویژن ڈرامہ چل رہا ہے. تو پھر میں جب لاہور چلا گیا، تو وہاں جا کے میں نے کچھ 2-3 ڈرامے کیے. وہ بھی ایسے ہی، ایک ہمارے انکم ٹیکس میں ہی ایک دوست تھے، وہ پروڈیوسر تھے تھیٹر ڈراموں کے بہت بڑے. تو انہوں نے کہا کہ آپ آؤ، تو ایسے ہی انٹریاں سی کچھ تھوڑی بہت ہی. لیکن وہ اس قدر ہو چکا تھا، مطلب ماں بہن کی گالی تک بات پہنچ چکی تھی. سو میں نے سوچا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے. سو میں پیچھے ہٹ گیا، اور ہم ٹیلی ویژن کی طرف رخ کر لیا، اور وہاں جو بھی ملتا رہا کرتے رہے، پی ٹی وی لاہور. اچھا، ڈرامے سے پہلے بات کرتے ہیں آپ کی فلم مائی پیور لینڈ.
اس فلم کے ذریعے آپ کو بین الاقوامی سطح پر ایک بڑی پہچان ملی. یہ تجربہ کیسا تھا؟ سنائیے، ناظرین کو بتائیے کچھ فلم کے بارے میں، کچھ اپنے اس یہ تجربے اصل کے بارے میں. میں ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں، اسے اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں کہ اندھے کے پاؤں تلے بٹیرا آ گیا. کوئی وہ شکار کی نیت سے نہیں نکلا ہوتا، وہ تو وہ اس کے پاؤں کے نیچے آ گیا تو وہ اس کا شکار ہو گیا. سو یہ بھی ایسا ہی ہوا. کام تو کر رہا تھا ٹیلی ویژن پہ اور مختلف. تو ایک میرا دوست میرے پاس آیا کہ میں آڈیشن کے لیے جا رہا ہوں کہیں، تو میں نے سوچا کہ تنویر کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ کے تو پھر جاتا ہوں، ابھی ٹائم ہے. تو ابھی میرے پاس ہی بیٹھا تھا، تو اسے فون کال پہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ آئے نہیں ابھی تک، ہم انتظار کر رہے ہیں. تو اس نے کہا میں وہ تنویر شاہ کے پاس رک گیا. انہوں نے کہا تنویر شاہ وہ جو سوگندھی والا، سوگندھی ایک ٹیلی فلم تھی جیو کی، سرمد صہبائی صاحب، یہ منٹو کے حد تک پہ. تو اس میں مجھے وہ جو لڑکا اے ڈی تھا کہیں 3rd 4th اے ڈی جو کال کر رہا تھا، تو اس نے کہیں مجھے دیکھ رکھا تھا اس میں. تو اس نے کہا جی وہ ان کی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا پلیز انہیں بھی لے آئیں. میں نے کہا یار آپ جاؤ تم، میں تو نہیں ابھی. تو وہ لڑکے نے کہا کہ میری بات کروا دیں. اس نے کہا سر آپ آ جائیں پلیز. خیر میں چلا گیا، آڈیشن ہوا. اور وہ یو کے سے آئے ہوئے تھے، سیم کہتے تھے انہیں کیونکہ وہ برٹش بورن تھے لیکن وہ تھے ہی پاکستانی نژاد ہی فیملی. تو سرمد مسعود، تو ان کی یہ ڈیبیو فلم تھی. سو انہوں نے کہا جی آپ کر رہے ہیں؟ اوکے. تو وہ بلکہ وہ سکھ کا سانس لیا سب لوگوں نے کہ یہ بہت لوگوں کو آڈیشن کر چکے ہیں اور یہ مطمئن نہیں ہو رہے تھے. تو تھینک گاڈ آپ آ گئے. میں نے کہا چلو. سو وہ ہم نے ایک ایکسپیرئنس کیا. اس میں ایک تو یہ تھا میرے لیے، ایک نئی بات یہ تھی کہ ایک برٹش فلم کمپنی پاکستان میں فلم بنا رہی ہے، اور ان کا جو ٹریٹمنٹ ہے یا ان کا جو پروٹوکول ہے یا ان کا جو طریقہ ہے کام کرنے کا، وہ ہم سے کیونکہ مختلف ہے. تو کٹ کی آواز پہ جب ایک بندہ امبریلا لے کے اور ایک بندہ ٹاول لے کے اور ایک بندہ پانی کی بوتل لے کے آتا تھا تو لگتا تھا ہم واقعی کوئی اچھے لوگ ہیں. تو لیکن کام ہم کرتے رہے. اصل میں میری عادت ہی ہے کہہ لیں، یا میری نیچر ایسی ہے کہ میں کوئی بھی کام، میں دیوار پہ چونا کرنے کا کام بھی مجھے دے دیں تو میں اس پہ توجہ دے کے کروں گا یا میں نہیں کروں گا. تو وہ ہو گیا. اس کے بعد وہ چلے گئے. انہوں نے پاکستان میں ریلیز نہیں کی، نیٹ فلکس پہ ریلیز ہوئی تو میرے پاس نیٹ فلکس نہیں تھا. تو میرے بھانجے کے پاس تھا، تو میں نے اس سے کہا یار مجھے میری فلم ہی دکھا دو. تو وہ ہم نے مجھے انہوں نے ایڈنبرا فلم فیسٹیول میں پریمیئر ہوا تھا تو اس کے لیے مجھے بلایا کہ آپ آئیے اس میں شامل ہونے کے لیے. تو لیکن ٹکٹ آپ خود لے کے آئیں گے، اپنا ٹریول آپ اپنے ٹکٹ پہ کریں گے. تو میں نے کہا بھئی یہ تو کسی بھی جسے آپ دعوت دے رہے ہیں اس کی بے عزتی کرنے، توہین والی بات ہے کہ آپ کیوں میں اپنا ٹکٹ لے کے آؤں. میں نے آپ سے کہا ہے کہ میں آنا چاہتا ہوں یو کے دیکھنے کے لیے. تو میں نہیں گیا. تو پھر دبئی انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں ہم گئے. وہاں انہوں نے اچھا برتاؤ کیا میرے ساتھ. تو ایک ہفتے کا وزٹ تھا دبئی فلم فیسٹیول میں. اور وہاں جو مجھے بات اب تک یاد ہے، جو میں مینشن کرنا چاہوں گا کہ میری عرفان خان صاحب سے ملاقات ہوئی. مرحوم بہت بڑے ایکٹر تھے. تو اس فلم نے مجھے گو کہ اس وقت بہت کم پیسے لے کے میں نے یہ فلم کی تھی، لیکن اس نے مجھے دوسری صورتوں میں بہت اچھا پے کیا. اچھا یہ بتائیے گا، آپ نے بہت سارے ڈراموں میں کام کیا، تھیٹر میں، ریڈیو میں. آپ ان سب جو مختلف قسم کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو کون سا میڈیم جو ہے یا کون سا پلیٹ فارم آپ کے دل کے بہت قریب ہے؟
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کون سا ایسا کردار تھا جس کو ادا کرتے ہوئے، چاہے وہ ٹیلی ویژن کا تھا، چاہے وہ تھیٹر کا تھا، چاہے وہ ریڈیو کا تھا، چاہے وہ فلم کا تھا، کون سا کردار آپ کو اپنا، آپ کے دل کے زیادہ قریب لگتا ہے؟ دراصل کسی ایک کے بارے میں یوں نہیں کہا جا سکتا. مجھے تو لگتا ہے میں نے کہیں ایک لفظ بھی بولا ہے یا میں خاموشی سے بھی کسی سین میں کھڑا رہا ہوں تو وہ بھی میرے دل کے اتنا ہی قریب ہے جتنا کوئی بہت بڑا سین جسے ہم کہتے ہیں کوئی ایموشنل ڈراما. کیونکہ اداکاری کا معیار یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑا. اچھا پھر دوسرے اس بات کو میں وہیں روک لیتا ہوں، بعد میں کریں گے، کہ تھیٹر کی اپنی ایک اہمیت ہے. تھیٹر کے ساتھ میرا اپنا ایک لو ہے، پیار ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور طرح کا تعلق ہے. اسی طرح فلم کے ساتھ، اسی طرح ٹیلی ویژن کے ساتھ، کیونکہ اسی طرح پپٹ کے ساتھ، کیونکہ یہ سارے اظہار کے ذریعے ہیں، اور اصل چیز وہ اظہار ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں. میڈیم کیا ہے یہ میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے میٹر زیادہ کرتا اہم ہے. ہے، زیادہ اہم ہے. ہاں اظہار آپ کے نزدیک اظہار زیادہ اہم ہے کسی بھی زیادہ میڈیم اظہار سے، سے، جی اظہار کسی زیادہ کسی اہم بھی بس اس سے پلیٹ فارم سے. اچھا یہ تو کسی بھی بتائیے گا کہ پلیٹ. آج کل سوشل میڈیا کا بہت دور دورہ ہے، بہت چرچا اس کی، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ عام طور پر جو کردار بہت زیادہ جن کو فالوئنگ ملتی ہے یا جن کو بہت زیادہ سراہا جاتا ہے، ان میں کوئی نہ کوئی، جسے کہنا چاہیے نا کہ کوئی نہ کوئی ایک کنٹروورسی کی سی بات ہوتی ہے. تو کیا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا یہ کردار جو ہے وہ آنے والے نوجوانوں کے لیے، یا جو نوجوان اس وقت ہو رہے ہیں، جو اپنی وہ کیا کہتے ہیں ہوش سنبھال رہے ہیں، ان کے لیے یہ کس طرح کی وہ جسے کہنا چاہیے ان کو کس طرح کی راہ دکھاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سوشل میڈیا کا آپ کے نزدیک آج کا رول کتنا مثبت ہے اور کتنا منفی؟ پہلی بات تو بہجت جی یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا رول بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. اب جو آپ کا سوال ہے کہ آج کے دور میں جو ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو میرا نوجوان کر رہا ہے یہاں پہ، بلکہ نوجوانوں تک نہیں رہنا چاہیے، سفید داڑھیوں والے بابے بھی کر رہے ہیں، اس میں مذہبی لوگ بھی کر رہے ہیں، اس میں پتہ نہیں ہر طرح کے لوگ ہیں. وہ تو درست ہے. میرا خاص ہر سوال طرح جو کے تھا ہر فوکس. طرح کے لوگ. ہاں جی، آپ کا سوال نوجوانوں. وہی ہے کہ جی دراصل جو کچھ بھی ہو رہا ہے جی کیا وہ درست ہو رہا ہے؟ کیا اس کی یہی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں غالباً؟ مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے کتنا نوجوان ہیں بہتر جو ہے، کتنا اپنے بہتر ہے اور اظہار کتنا. کرنا چاہتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، ان کے لیے جی کس حد تک یہ بہتر گائیڈ لائن ہے؟ مثبت ہے، منفی ہے، وہ تو الگ بات ہے کہ اس کا انحصار ہاں بھی استعمال کرنے والے ہاں. پر ہے کہ وہ کس اچھا طرح سے کرتا ہے. مثبت منفی بالکل آپ نے کہہ دیا کہ اس کا تو استعمال کرنے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ موبائل فون ہے، اس سے آپ سارا دن کوئی واہیات کانٹینٹ دیکھتے رہیں، یا آپ بہت اچھی کوئی اصلاحی چیزیں دیکھتے رہیں اپنی تربیت کے لیے، اپنے نالج کو بڑھانے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے. اس سے آپ میوزک سیکھ بھی سکتے ہیں، اور اس سے آپ اپنا میوزک کا ذوق خراب بھی کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ لیکن دیکھیں ہمارا جو لڑکپن تھا اس میں ہمارے پاس یہ سہولت نہیں تھی. ہمارے پاس اگر ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں ایک صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں سینما جانا پڑتا تھا، اور ہاف ٹائم میں ہم بھاگ کے سینما کے اسکرین کے آگے جو ایک سٹیج ہوتا ہے چھوٹا سا، اس پہ چڑھ جاتے تھے، کہتے تھے بھائی بوتلیں ضرور پیو لیکن ساتھ ہمارا ڈرامہ دیکھو. جی تو سینما کے ہاف ٹائم میں ہمیں اس تھڑے پہ چڑھ کے ڈرامہ کرنا پڑتا تھا. ایک بار مجھے یاد ہے کسی جگہ کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور مٹی کا ڈھیر وہاں پڑا تھا، تو ڈھیر اتنا بڑا کہ جیسے چبوترا بن گیا تھا، تو ہم اس پہ چڑھ کے
ایک اسکٹ جو ہے وہ پرفارم کرنے لگے اور تھوڑی دیر میں وہاں لوگ جمع ہونے شروع ہو گئے. آج کے نوجوان کو انہیں ڈائریکٹ اسکرین اور کیمرہ اور لائٹ اور ایوریتھنگ اور پلیٹ فارم اور ایکسیس لوگوں تک سارا کچھ مل گیا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ اس پہ کرتے کیا ہیں یہ ان کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیا ہم ان کی تربیت اس بات کو ملحوظ خاطر رکھ کے کر رہے ہیں کہ یہ کس دور کے لوگ ہیں, ان کے پاس کیا کیا گیجٹس ہیں اور یہ کیا کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر رہے. ہم تو ہاں ڈانٹتے ہیں انہیں کہ یہ غلط کر رہے ہو, حالانکہ انہیں سکھانا چاہیے. اگر آپ کو نہیں آتا تو انہیں کسی سیکھے ہوئے کے پاس بھیجنا چاہیے کہ تم جو بھی اظہار کرنا چاہتے ہو اچھے طریقے سے کرو, جس طرح لوگ اچھے انداز میں کیا جا سکتا ہے. تو اگر تربیت ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اچھا تنویر یہ بتائیے گا آپ مجھے کہ آپ کا مختلف جو پلیٹ فارمز ہیں اظہار کے لیے, جو پلیٹ فارمز ہیں انٹرٹینمنٹ آپ اس کو کہہ لیجئے, انفارمیشن کہہ لیجئے, اس ساری چیزیں یا ایک ساتھ دونوں چیزیں ملی ہوئی کہہ لیجئے, آپ کا سب پلیٹ فارمز کے ساتھ ایک تعلق ہے جڑا ہوا. آپ اور لکھتے بھی ہیں آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا جو میڈیا ہے یا جو پلیٹ فارمز ہیں, جس میں اس میڈیا میں ٹیلی ویژن شامل ہے, ریڈیو شامل ہے, فلم بھی شامل ہے, سب کچھ جسے بھی آپ کہنا چاہیے جو بھی اظہار کا ذریعہ ہے, کیا اس میں وہ تمام حساس موضوعات پر بات ہوتی ہے جن پر کی جانی چاہیے؟ میں اس لیے خاموش ہوں کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں ظاہر ہے نہیں ہو رہی. ظاہر ہے ہم ایک بھیڑ چال کا شکار ہیں. بھیڑ چال کہتے ہیں ایک آپ کے لیے نہیں بتا رہا, اپنے ان کو بھی شاید میں انڈر ایسٹیمیٹ, لیکن میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک بھیڑوں کا جو ایک ریوڑ جا رہا ہوتا ہے, اس میں سے ایک بھیڑ نے اگر ایسے ہی اپنی کسی تفنن تباہ کے لیے ایک جگہ پہ چھلانگ لگا کے وہ اس جگہ سے گزری ہے, تو اس کے پیچھے آنے والی ساری بھیڑیں وہاں سے چھلانگ لگا کے گزریں گی, چاہے اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو. درست. تو ہم بھیڑ چال کا شکار ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ ایک ڈرامہ ہے مثال کے طور پہ, اور وہ کوئی عشقیہ کہانی ہے, اور اس پہ اچھا سپانسر آ گیا, اچھی اس کی سیلز میں ان کو بہت فائدہ ہو گیا. اب جو دوسرا ڈرامہ بنانے والا ہے وہ کہے گا اس نے یہ بنایا تھا تو اس کو بڑا فائدہ ہوا تھا, تو میں بھی یہ کیوں نہ بناؤں. ٹھیک ہے, سب کے سب اسی پہ چل جاتے ہیں. مطلب ایک دور آیا کہ میں نام نہیں لوں گا, ایک بہت بڑے ڈائریکٹر ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے ہوا کرتے تھے. مجھے کیونکہ لکھنے کا شوق تھا تو میں جب بھی کوئی اس طرح کا ڈائریکٹر ملتا تھا تو میں کہتا تھا جی میں کچھ لکھ کے دوں. تو وہ تب پی ٹی وی چھوڑ چکے تھے اور ایک پرائیویٹ اس میں چینل میں چلے گئے تھے. تو میں ان سے پوچھا, میں نے کہا کچھ میں لکھوں؟ ہاں لکھو. میں نے کہا کیا؟ عورتوں کی کہانی. میں نے کہا عورت تو ہر کہانی میں ہوتی ہے. تو نہیں, کہانی عورت کی. میں نے کہا کس اس پہ؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل جنرل, ایسے ہی, کوئی فلسفہ نہیں, کچھ نہیں. میں پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے. ایک چینل سے مجھے ایک بندے نے فون کیا کہ مجھے فلاں نے کہا تھا کہ آپ اچھا لکھتے ہیں. میں نے کہا پتہ نہیں, مجھے آپ بتائیں. آپ میٹنگ میں چلا گیا, ایک ہم سیریز شروع کر رہے ہیں تو اس میں لو سٹوریز چاہیے ہمیں. تو میں نے کہا آپ نے میرا لکھا ہوا کوئی چیز دیکھی ہے, پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا میں آپ کو بھیجتا ہوں, وہ پڑھیے, پھر ہم فیصلہ کریں. آپ کریں گے بلکہ فیصلہ. وہ میں نے اسے بھیج دیا. اس نے کہا نہیں ضرورت نہیں ہے آپ لکھیں. میں نے کہا نہیں آپ پلیز.
سو انہوں نے پڑھا اور پھر دوبارہ میٹنگ کے لیے بلایا تو میں گیا تو انہوں نے کہا سید تم جس طرح لکھتے ہو تم تو جو میں کہہ رہا ہوں نا وہ ایک دن کے 4 ایپیسوڈ لکھ دو گے. انہوں نے کہا آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اسٹار پلس. اس ٹائپ کی کہانیاں، عورتیں، ریشہ دوانیاں، یہ وہ، بس پیچھے ایک محبت ہونی چاہیے بس، اور کچھ نہیں. تو آپ 22-25 منٹ لکھ کے دو گے، ہم 50 منٹ اس کا بنا دیں گے اور یہ بات. سو میں نے ان سے معافی چاہی اور میں اپنا اسکرپٹ لے کے گھر آ گیا. اس نے کہا سید پیسہ کماؤ یار، دفع کرو، یہ کیا کرتے ہو. تو مطلب میں سب کو تو یہ مشورہ نہیں دے سکتا کہ پیسہ نہ کماؤ. تو جتنے بھی لوگ لکھ رہے ہیں ان کے ساتھ میرا انٹریکشن ہوتا رہتا ہے اور وہ ہر بندہ یہ کہتا ہے یار ہم نے یہ کہانی دی اور انہوں نے کہا اٹھا کے لے جاؤ، ہم جو کہتے ہیں وہ لکھو. لیکن درست. چلیے ساتھ ساتھ کام ہو بھی رہا ہے. دیکھتے ہیں جی، دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ایک قدم جب چلنا شروع کرتے ہیں کسی دوسرے راستے کی طرف تو آہستہ آہستہ راستہ بن ہی نہیں، جاتا ہے کسی نئی طرف سوری جانے کا. سلطانہ صدیقی صاحبہ نے ایک 3 سیریز پروڈیوس کی ہیں، 3 سیریلز بلکہ منی سیریلز، جی بہت کمال. مطلب جو ایک اس کے پیچھے ایک مقصد تھا کہ یہ جو اب لوگ جھپٹ پڑتے ہیں لوگوں پہ ایسے ہی کسی غلط اطلاع پہ کہ اس نے بلاسفیمی کی ہے، اس نے یہ کیا ہے، تو اس پہ لوگ مار دیتے ہیں اس کو. یہ اس کا موضوع تھا تینوں سیریلز کا. دیکھیں نا کتنی بڑی تربیت ہے لوگوں کی. میں بھی 2 کا حصہ میں بھی تھا، من جوگی اور تن من نیلو نیل. جی زرد پتوں کا بن جس میں ابھی مجھے ایوارڈ ملا ہے موسٹ امپیکٹفل کیریکٹر کا، جی، بورا کردار پر، استاد رائٹ. بھورا. استاد بھورا، بھورا کہتے ہیں جیسے مسٹر براؤن، تو رائٹ. اچھا، یہ وہ والا یہ وہ بورا ہے. بھورا ہے. تو اوکے ہاں، اوکے. تو یہ صرف انگریزوں میں ہی نہیں ہے، ہمارے یہاں بھی چلتا ہے، اور کالے اور پورے ہاں جی، اور بالکل چلتا چٹے. ہے. دس سو دس یہ ہوتا ہے. سو اس میں اس نے مصطفیٰ افریدی نے اور اس کے جو ڈائریکٹر ہیں سیف حسن نے جو ایک ورڈ کریٹ کی ہے، وہ ایک ایسا بندہ جو مرغے لڑاتا ہے، اس کی اپنی پرسنالٹی کیا ہے، ایک جواری ہے، جوا ہی ہوتا ہے نا مرغے لڑانا. اور مرغے لڑانا ویسے بھی اب تو پابندی لگ گئی ہے اس پہ کہ یہ آپ جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کرتے ہیں. سو یہ وہ بندہ ہے پرسنلی. بیٹوں کے ساتھ اس کی جنگ درست. ہے اس وجہ سے کہ اس کی بیٹی پڑھنا چاہتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو پڑھانا چاہتا ہے. تو 5 بیٹوں کے صحیح. ساتھ اس کی لڑائی ہے، گاؤں کے چودھری کے ساتھ اس کی لڑائی ہے. مطلب بیٹی کے راستے میں جتنی آتی ہے رکاوٹ وہ سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. تو اتنی پذیرائی ملی اس کردار کو، اتنی کہ کیونکہ اس کی مطلب اس ضرورت کی ہے. ضرورت. آپ دیکھیں نا، یہ تنویر، اس کی ضرورت ہے معاشرے کے ایگزیکٹلی. اندر، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ عام طور پر بیٹی کے لیے وہ سب کچھ نہیں کیا جاتا جی جو کہ ایک بیٹے کے لیے کیا جاتا ہے، یہ سوچا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے. حالانکہ بچے تو صرف بچے ہوتے ہیں، ان میں بیٹا یا بیٹی کی کوئی تخصیص ہونی نہیں چاہیے کہ چاہے وہ آپ کا بچہ ہے، بس وہ چاہے وہ بچی ہے چاہے وہ بچہ ہے، لیکن وہ آپ کی اولاد ہے. جی تو لیکن باہر تو اور یہ ایک اچھی کوشش ہے کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر سامنے آتی جی رہیں، اس طرح کے رویے سامنے دکھائے جاتے رہیں، تو ان کا کہیں نہ کہیں اثر ضرور پڑے جی گا. ضرور. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے ہمارے مجھے ہمیشہ اتفاق کافی اس بات کے اوپر افسوس رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بچوں کے لیے ہمارے جو میڈیا کے مختلف آؤٹلیٹس ہیں ان میں بچوں کو اس طرح سے نہیں دیکھا جاتا، یا ان کے لیے اس طرح سے کوشش نہیں کی جاتی جیسے کہ عام باقی عوام کے لیے کی جاتی ہے. حالانکہ بچے ظاہر ہے کل کے نوجوان ہیں، کل کو انہوں نے بڑے ہو کر بڑے بڑے کام بھی کرنے ہیں، تو بچوں کے لیے زیادہ کام نہیں ہوا. آپ نے اس سلسلے میں کام کیا، اس کے بارے میں بتائیے. جی میں عرض کرتا ہوں. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ تربیت کا فقدان ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جس ملک میں اسٹیٹ
جو چینل ہے ٹیلی ویژن کا یا جتنے بھی چینلز ہیں ایون پرائیویٹ بھی, کہیں کوئی بچوں کا ایک بھی سلاٹ نہیں ہے. پاکستان ٹیلی ویژن پہ بھی اب نہیں ہے. ٹھیک ہے, بچے سے کیا توقع کرتے ہیں آپ, وہ کیا بنے گا؟ کیا وہ اپنی زبان سے؟ ہاں ایک زمانے میں ہوتے تھے, جی ریڈیو سے بھی ہم پروگرام کرتے ہوتے تھے رہے, بچوں کے بارے میں, ٹیلی ویژن جی پر ہم بھی ہوتے کرتے تھے. رہے ہیں. ہمارے لیے اخبار جی میں ایک چھوٹا سا وہ آتا تھا, رسالہ آتا تھا. اصل میں نا ہماری جو جیسے میں اپنی اگر بتاؤں کہ میری تربیت کیسے ہوئی ہے, میرے ابا جی یا امی صرف اسی کام پہ نہیں لگے رہتے تھے کہ وہ مجھے سکھا رہے ہیں, سمجھا رہے ہیں. انہوں نے ایک گھر میں نظام بنایا ہوا تھا. روزانہ اخبار گھر میں آتا تھا, سارے ڈائجسٹ آتے تھے, سارے میگزینز آتے تھے. گھر میں اقبال بھی پڑھا ہوتا تھا, غالب بھی پڑھا ہوتا تھا, وارث شاہ بھی پڑھا ہوتا تھا. ٹھیک ہے, چیزیں گھر میں اویلیبل ہوں تو بچہ پڑھے گا. تو ہمیں پڑھنے کی عادت وہاں سے پڑی, زبان سے تعلق وہاں سے بن گیا. ٹھیک ہے, ریڈیو سنتے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ بولنا کیسے ہے. فلم دیکھتے تھے, سینما جاتے تھے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہیرو کیا ہوتا ہے, ولن کیا ہوتا ہے, ایکٹر کیا ہوتا ہے, اور کہانی کیا ہوتی ہے, اس میں اسے ویژولائز, سٹوری ٹیلنگ کس بلا کا نام ہے. ریڈیو ڈرامے ہم سنتے تھے جس میں آوازوں سے تصویریں بناتے تھے ہم. بچہ جو ہے, بچے پہ اس سٹیج پہ مجھے نہیں یاد میں نے پہلی فلم کون سی دیکھی تھی, پہلا ڈرامہ کون سا دیکھا تھا, کیونکہ میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے یاد نہیں ہوگا. جب میں پیدا ہونے کے بعد میرا خیال ہے میرے اماں ابا جب سینما گئے ہوں گے تو وہ میری پہلی فلم ہوگی. ہم اپنے بچے کے ساتھ کر کے رہے ہیں. صوفی تبسم کے بعد کیا شاعر, کوئی ایسا شاعر نہیں ہے جس کے اندر اس بچہ موجود ہو. ٹوٹ بٹوٹ نے کھیر پکائی کے بعد ہمارے شاعروں کے اندر سے بچہ کیوں مر گیا؟ انہوں نے بچوں کے لیے کیوں نہیں لکھا؟ بچوں کی کہانیاں کیوں؟ میں ایک ادارے میں پڑھاتا رہا ہوں تو وہاں لائبریری کے جی اس میں مجھے انہوں نے کہا کہ لائبریری میں بچوں کے لیے کچھ کتابیں منگوائی ہیں, وہ آپ پڑھ لیں. وہ میں پڑھ کے میں سر پیٹنے لگ گیا کہ خدا کے لیے یہ کتابیں بچوں کو نہ پڑھائیے گا. اس طرح جو چھپ رہی ہیں وہ بھی ایسی ہیں. ٹھیک ہے, میں ایز اے ڈرامہ ٹیچر ایک آرگنائزیشن میں, ایجوکیشنل آرگنائزیشن میں, جی میں نے جب جاب مجھے آفر ہوئی تو میں نے لاہور کے سارے بک سٹالز, جتنے بڑے سے لے کے چھوٹے تک, اور سارا اردو بازار چھان مارا کہ مجھے بچوں کے لیے کہیں ڈراموں کی کوئی کتاب مل جائے یا کوئی چھوٹا موٹا کوئی کتاب چاہو. کچھ نہیں ملا. ڈرامے کا نام لیتے تھے تو آغا حشر کا ڈرامہ ان کے پاس پڑا ہوتا تھا, یا اشفاق احمد صاحب کے اور ڈرامے, اور بانو قدسیہ کے. دیٹس آل. جی کچھ نہیں تھا. اب میں نے تو بچوں سے کروانے تھے ڈرامے نا, تو اتفاق سے میرے پاس یہ اسکل تھی ڈرامہ لکھنے کی. تو میں گو کے ٹیلی ویژن کے ڈرامے لکھنے چھوڑ چکا تھا, تو میں مختلف این جی اوز کے لیے ڈرامے لکھتا تھا, پپٹ تھیٹر بھی اور دوسرا تھیٹر بھی. یہ جو ان کے اویئرنیس کے ہوتے ہیں پروگرامز, کمیونٹیز میں جا کے ہم کرتے تھے. تو جیسے جیسے دہاڑ آتے گئے, 14 اگست آ گئے تو اس کا ڈرامہ لکھ لیا, 6 ستمبر آ گیا تو یوم دفاع کا ڈرامہ لکھ لیا, 5 فیبرری آ گیا تو کشمیر ڈے کا ڈرامہ لکھ لیا. اسی طرح ہم کرتے گئے اور لکھتے گئے. پھر میں بچوں کے ساتھ ورک شاپس جب شروع کی تو پھر بچوں سے بھی لکھوانا شروع کر دیا. تو 8-9 سالوں میں میرے پاس ایک اچھا مواد مل گیا مجھے. تو میں نے سوچا کہ یہ تو جو تلاش میری تھی, ہو سکتا ہے اور بھی لوگ ہوں جو تلاش کرتے ہوں کہ بچوں کے لیے کوئی ڈرامے مل جائیں. کہ ہر سکول کالج میں ایونٹس پہ اس طرح کے ایونٹس تو ہوتے ہیں نا. تو اتفاق سے کہیں کوئی ایسا ٹیچر ہو جس کے پاس یہ کوئی اسکل ہو اس طرح کی تو وہ کروا لے تو الگ ہے. ورنہ بچے یوٹیوب سے انڈین کانٹینٹ یا کہیں سے دیکھ کے تو اس کو پھر پاکستانی بنا کے تو وہ اپنی پسند کی چیزیں. ہاں تو وہ کر لیتے, تو پھکڑ مزاح اور یہ وہ سارا کچھ وہ کرتے تھے.
سو ہم نے وہاں پہ میں نے 9 سال وہاں جاب کی اور 8 سال میں نے وہاں ڈرامہ فیسٹیول کروایا، جو کہ 7 ڈراموں سے میں نے شروع کیا تھا، اور لاسٹ جو ڈرامہ فیسٹیول تھا وہ 43 اس میں مختلف سکولز تھے جو ڈرامہ پیش کر رہے تھے، چلیے جونیئر سکول سے لے کے انٹر کالج تک. تو وہ پھر اب انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو اسی سال میں 2 مہینے رہ گئے ہیں یا اگلے سال کے شروع میں وہ کتاب میں چھاپ دوں گا. ابھی بات ہو رہی تھی، آپ نے کہا این جی اوز کے ساتھ آپ نے کام کیا. مجھے معلوم ہے کہ این جی اوز کے ساتھ غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں ان کے ساتھ آپ کا کافی کوآپریشن رہا. تو کس طرح سے آپ ان کی مدد کرتے رہے، کس طرح سے ان کے ساتھ آپ کام کرتے رہے؟ ظاہر ہے کہ این جی اوز جو ہیں وہ فلاحی کاموں کے لیے ہی زیادہ تر سامنے آتی ہیں اور کمیونٹی کے لیے کام کرتی ہیں. تو آپ کا کس طرح سے ان کے ساتھ جو رابطہ رہا، رابطہ کاری آپ کی رہی، وہ کیسے تھی؟ کیا 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 وہ کام آپ نے سب سے کیے پہلا این جی اوز کے جو ساتھ؟ انٹریکشن تھا میرا ان کے ساتھ وہ پپٹ تھیٹر کے حوالے سے تھا. ہمارا ایک دوست ہے پپٹیئر، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ ایک پپٹ پلے لکھنا ہے اور اس میں یہ اویئرنیس دینی ہے ہم نے فلاں کمیونٹی کو، کیونکہ ظاہر ہے ٹارگیٹ آڈینس کا آپ کو سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ کون ہے، کس ذہنی سطح کے لوگ ہیں، تو ان کے ساتھ کس طرح بات کی جانی چاہیے. جو سب سے پہلا کویشچن ہے کسی رائٹر کے ذہن میں جو آتا ہے وہ اس طرح کا ڈرامہ لکھنے کے لیے وہ یہی ہوتا ہے کہ ٹارگیٹ آڈینس کون ہے اور اس میں پھر کہنا کیا ہے. تو میں نے کہا یار میں نے تو اس طرح کا کبھی میں تو دوسرا مطلب ٹیلی ویژن ڈرامہ لکھتا ہوں، تو مجھے تو نہیں اس کا اندازہ کہ پپٹ پلے کیا ہوتا ہے. اس نے کہا ریڈیو ڈرامہ تو آپ کے ذہن میں ہے. میں نے کہا ہاں وہ تو ہے. تو اس نے کہا ہم پپٹ پلے بھی ریڈیو پلے کی طرح ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں اور اس پہ پھر ہم پپٹ چلاتے ہیں. میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے چلے. میں نے کہا میں کوشش کرتا ہوں. سو میں نے ایک ڈرامہ لکھا جی اور جس این جی او کے لیے وہ لکھا تھا ان کے ساتھ پھر میری میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنا ہر ڈرامہ مجھ سے ہی لکھوایا. بلکہ اور بھی کئی سارے آ گئے نا مختلف این جی اوز کے، آپ کس سے لکھواتے ہو؟ تنویر سے لکھواتے ہیں، وہ بھی آ گئے. تھیٹر ورک شاپس بھی میں ان کے ساتھ کی. پھر فلم مطلب ڈاکیومنٹری فلمز بھی ان کے لیے بنائیں. اور اس میں ان کا جو سب سے زیادہ جس این جی او کے ساتھ میں نے سب سے زیادہ کام کیا ہے وہ خانہ بدوشوں کے لیے کام کرتے ہیں. یہ جو نومیڈک اچھا جو پاپولیشن ہوتی ہے ہمارے، دیٹ تو یہ جو معاف کیجیے جھگیوں گا. میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے میں نے بہت وہ کہ میری ایک ذاتی دلچسپی بھی تھی، کیونکہ یہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں یہ بہت ورائٹی آف بزنسز میں وہ ہوتے ہیں انوالو، جس میں وہ مٹی کے کھلونے بھی بناتے ہیں، تیلی کانے کے کھلونے بھی بناتے ہیں، وہ چوڑی گر بھی ہوتے ہیں، وہ گڑوی والیاں بھی ہوتی ہیں، وہ سپیرے بھی ہوتے ہیں. ان کی عورتیں کنسٹرکشن سائٹس پہ بھی کام کرتی کنسٹرکشن تھیں. سائٹس سے بھی لیبر میں بھی، جی رگ پکنگ بھی، اور بالکل. اس طرح کے بے شمار ان کے کام ہیں. تو ان سب کمیونٹی، یہ جو بھانڈ ہوتے ہیں، یہ جو شادیوں پہ جا کے کامیڈی کرتے ہیں اور گاتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہیں. پھر یہ جو بندر نچانے والے ہیں کلندر، وہ بھی انہی میں سے. تو میں اچھا نے ان سب کے ساتھ، ان کمیونٹیز کے ساتھ میں نے کام کیا. اس میں یونیسیف کے پروجیکٹس بھی تھے، اس میں یہ پولیو ویکسینیشن اور اس کے حوالے سے بھی تھے. اور میں نے تقریباً ہر موضوع پہ مطلب ان کے ساتھ مل کر روڈ کام کیا. پروسٹیٹیوشن سے لے کے تو چائلڈ ابیوز تک اور زچہ و بچہ کی صحت تک ٹوائلٹ ڈے پہ بھی. مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لکھتے بھی ہیں، مطلب شاعر بھی ہیں. تو کچھ آپ اپنے کسی بھی کچھ تھوڑا سا آپ اپنی شاعری سے بھی ہمارے ناظرین کو کچھ نہ کچھ ضرور سنائے گا. میں شاعری میں اپنے لیے کرتا ہوں. مجھے ہاں اچھا مجھے سنانے کے نہیں لیے نہیں. سنا دیتا ہوں.
اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ سناؤں گا نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ میں نے کبھی خود کو نہیں یہ سوچا کہ میں کوئی باقاعدہ شاعر ہوں. کرتا ہوں شاعری، لیکن باقاعدہ شاعر شاید کچھ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ایک غزل کے 2-3 شعر سنا دیتا ہوں کہ جی ارشاد. یوں تیرے دل پہ میرے لفظ کا معنی اترے، یوں تیرے دل پہ میرے لفظ کا معنی اترے، پیاس لکھوں تو تیری آنکھ سے پانی اترے. واہ. ایسے اتری ہے میری جاں پہ تیرے قرب کی اوس، جیسے بدنام دریچوں پہ کہانی اترے. واہ واہ، بہت خوب ایسے بہت خوب. اتری ہے میری جاں پہ تیرے قرب کی اوس، جیسے بدنام دریچوں پہ کہانی اترے. اور کہانی تیرے خیال کا یوسف جو مجھے مل جائے، تیرے خیال کا یوسف جو مجھے مل جائے، میرے سخن کی زلیخا پہ جوانی اترے. واہ. تھینک یو. تو یہ کتابیں آپ کی کچھ چھپی ہیں، چھپنے والی ہیں، کب آنے والی ہیں؟ لوگ کب اپنے، چونکہ آپ کا ایک منفرد انداز ہے شاعری میں بھی، یقیناً وہ سب کو نظر آئے گا. تو کچھ کتاب وغیرہ کے بارے میں بتائیے، کچھ لوگوں ہاں، کے لیے جو آنے والی ہے کتابیں سامنے. تو گنتی میں ویسے 3 بنتی ہیں. ایک وہی ڈراموں کی، اور ایک اردو شاعری کی جس میں غزل بھی اور نظم بھی، اور ایک پنجابی شاعری کی. تو یہ دیکھیں، پہلے تو پیسے نہیں ہوا کرتے تھے میرے پاس کہ میں چھپوا لوں. تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ تھوڑے تھوڑے پس انداز کر کے تو ایک پہلی کتاب جو ڈراموں کی ہے وہ تو چھپوائی جائے. تو اچھا. کیونکہ وہ بکنے والی کتاب ہے، اس کی ضرورت ہر اسکول کالج کی لائبریری کو ہے. سو آئی ول ٹرائی کہ میں اسے اس طرح سے مارکیٹ کروں کہ وہ کتاب جتنی چھپے اتنی ہی بک جائے. بہت خوب. اچھا یہ بتائیے گا، کچھ نئے پروجیکٹس پہ بھی کام کر رہے ہیں کتابوں کے علاوہ؟ جی، میں ابھی ایک امریکہ کا سفر نامہ شروع کر رہا ہوں لکھنا. جو اچھا. یہ ابھی جو میں آیا ہوں تو 10 دن کے لیے، تو مجھے لگا کہ مجھے لکھنا چاہیے، اور ایک زندگی کا ایک ایکسپیرینس ہے، اور اس میں بہت کچھ میں نے آبزرو کیا. تو بہت ہی مختلف سوسائٹیز کو میں نے جتنا بھی آبزرو کیا، تو اس میں میرے پاس کہنے کو کچھ باتیں ہیں، وہ میں کہوں گا. ڈرامے ظاہر ہے کر رہا ہوں، ابھی بھی کراچی میں ہوں، اور 2 ڈرامے ہیں جن کا شوٹ چل رہا ہے. تو آل دا ٹائم، مطلب ویک ڈیز میں تو کوئی اسپیس نہیں ہے الحمدللہ. اچھا. چلیے، آپ کے ان تمام پروجیکٹس کے لیے ہماری بہت ساری دعائیں ہیں. ایک اور چیز جو مجھے آپ سے بات کر کے معلوم ہوئی تھی اور مجھے یاد بھی رہ جی گئی، جی کیونکہ آپ نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر منظور اجاز جی کا. جی اور ڈاکٹر منظور اجاز میرے دل کے اپنے بہت جی قریب جی ہیں، اللہ ان کی مغفرت جی کرے. جی. وہ میرے ٹیچر تھے، استاد تھے. اچھا. تو ان کی کتاب پنجاب دی تاریخ کی صداکاری آپ نے جی کی. جی. تو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے، وہ کیسا تجربہ تھا، کیسا لگا آپ ہاں، کو ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر کی صاحب کے ساتھ؟ کتاب جو ہے وہ ایک ریفرنس سے مجھ تک پہنچے. ہمارے ایک دوست ہیں شاہد جی. مرزا، وہ لاہور چترکار کے نام سے ایک ادارہ چلایا کرتے تھے، اور بڑے بیسیکلی پینٹر ہیں. تو ان کے ساتھ ہم نے، کیونکہ لاہور چترکار کے پلیٹ فارم سے میں نے بلے شاہ اور شاہ حسین اور بابا فرید، خواجہ غلام فرید، اور شاید بابا گرو نانک، تو جی. ان کی بکس میں نے لاہور چترکار کے پلیٹ فارم سے کی تھیں. آڈیو بکس ان کی بنائی تھی، میری آواز میں انہوں نے ریکارڈ کیا تھا.
تو اس لیے وہ مجھے جانتے تھے، اور انہوں نے منظور اعجاز صاحب نے جب یہ خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں یہ میری پنجابی کی کتاب ہے اور وہ مجھے کوئی اس کی بن جائے، آڈیو بک بن جائے، تو انہوں نے پھر اچھا، میرا ریفرنس دیا، تو وہ اس طرح سے رابطہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ یار یہ کتاب میری ہے تو وہ آپ کر دو۔ میں نے کہا جی میں کر دیتا ہوں، آپ کتنے پیسے لوگے؟ میں نے کہا جتنے آپ دیں گے میں لے لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر وہ میں ان دنوں میں اسی جو ایجوکیشنل آرگنائزیشن ہے وہیں تھا، تو میرے پاس یہ سہولت تھی یہ ساری نا اس کی آڈیو ریکارڈنگ کی، تو وہیں میں نے چھٹی کے بعد پھر ہم وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی تقریباً میرے خیال سے 460 صفحے کی کتاب ہے وہ، تو میں معلوم 15 جی، دن لگے تھے۔ اس کا مجھے جو فائدہ ہوا اصل میں وہ یہ تھا کہ وہ میں نے پوری کتاب پڑھ لی اسی طرح جی بالکل، اور درست، بغیر کسی وقفے کے، اور پوری توجہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کے اور اس کلیئرٹی کے ساتھ بول کے، اور اس کو ظاہر ہے جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہوتے تھے تو اس کو اس کی 1-2 ریڈنگز کی جاتی تھی پہلے ریکارڈنگ سے۔ سو یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ اتنے بڑے آدمی کی اتنی اہم کتاب میں نے اپنے کام کے سلسلے میں مجھے پڑھنے کو مل گئی۔ یہ اس طرح کے کام خوش بختی ہوتے ہیں بندے کی۔ بالکل درست آپ نے کہا۔ اور خاص طور پر آج کے زمانے میں جب کہ بہت مصروف دور ہو گیا ہے، لوگ اس طرح کتاب نہیں پڑھتے جیسے پہلے بیٹھ کے پڑھتے تھے، لیکن یہی بات ہے کہ یہ جو نئی نئی چیزیں نکلی ہیں، آڈیو بکس جن کو کہا جی جاتا ہے، ان کی وجہ سے یہ بہت آسان ہو گیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے لیکن ہم ان کو پڑھنا ہاں، چاہتے ہیں، ڈرائیو تو کرتے بڑے ہوئے سن اطمینان سے سکتے ہیں بیٹھ کے جی کہیں بھی سن سکتے ہیں آپ، چاہے آپ گاڑی میں جا رہے ہوں، چاہے آپ کسی بھی طرح جی ہو، تو آپ ان ساری چیزوں کو سن سکتے جی ہیں۔ جی تو یہ بتائیے گا تنویر، مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے اس کا جو بھی سفر رہا اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، میں کہا کرتی ہوں کہ زندگی تو ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے، اچانک گر پڑتی ہے، اچانک بہت اوپر چلی جاتی ہے، یہ سارا کچھ بھی ہوتا رہتا ہے۔ آپ اگر اپنی زندگی کے اس سفر کو بیان کریں تو کیسے کریں گے؟ کسی ایک جملے میں، بہت ایک جملے میں بتائیے۔ خاصا مشکل ہوتا ہے اختصار، کیونکہ ہماری اب طبیعت میں شامل نہیں رہا۔ ہم لمبی بات زیادہ آسانی سے کرتے ہیں، چلیے لیکن یہ ہے کہ دو چار نہیں، آپ کے دو چار جملوں میں کہیے۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ جی دیکھیں، یہ جو زندگی ہے نا، یہ باہر طور، یہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، اسے جنرلائز نہ کرے کوئی بھی، اور اگر کر لے تو اس کی مرضی۔ زندگی نا بہت سوچ سمجھ کے اور پرکھ کے کی جانے والی چیز ہے، اور پرکھ دوسروں کی نہیں، اپنی۔ اگر ہم ساری زندگی میں خود کو تلاش کر لیں تو بہت ہے۔ تو کوئی ایسی چیز تنویر بتائیے جو ابھی تک آپ نے نہیں کی لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کر گزرے۔ جی، ایک تو کتابیں، وہ میں چھپوانا چاہوں گا۔ کسی کردار کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ یہ میں نے نہیں کیا اور میں اندھے کا کردار کرنا چاہتا ہوں یا میں پاگل کا کردار کرنا چاہتا ہوں۔ میں سبھی کردار کرنا چاہتا ہوں جو مجھے ملے۔ تو ایک بات جو میں آپ کے سوال کے بغیر کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ وہ میرے ایکٹرز کے لیے ہے، اور خاص طور پہ جو میرے نوجوان ایکٹرز ہیں ان کے لیے ہے۔ ہم ایکسپریس کرتے ہیں کرداروں کے ذریعے، باتیں پہنچاتے ہیں، قصے کہانیاں پہنچاتے ہیں، سٹوری ٹیلنگ کرتے ہیں۔ ہم سٹوری ٹیلنگ کا ایک حصہ ہیں۔ تو اس میں اگر ہماری نظر زبان پہ نہیں ہے
اور زبان میں ہم اچھی مہارت نہیں رکھتے تو ہم اچھے ایکٹر نہیں ہو سکتے. اچھی زبان کیسے آئے گی؟ کتابیں پڑھ کے، لٹریچر پڑھ کے، ادب پڑھ کے. تو آپ جو لڑکیاں لڑکے صاحب جم جاتے ہیں، ہاں باڈی شیپنگ یہ وہ بہترین زبردست بہت اچھا ہے، لیکن اس کو بھی اسٹرینگتھن کرنا ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور کتابیں خرید کے پڑھیں. کتاب سے اچھا کتاب کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. درست. آپ پی ڈی ایف بکس آ جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، لیکن وہ میں آپ کو نہیں کہوں گا، تجویز نہیں کروں گا کہ وہ آپ وہ پڑھیں، کیونکہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، انہیں ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو کتاب جو ہے اس کا ایک لمس بھی ہے، اس کا ایک اپنے ایک آپ کی ہاتھوں میں، آپ کی جھولی میں جو کتاب ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے رومی کو یا غالب کو یا اقبال کو اپنے پہلو میں بٹھا رکھا ہے. سو لٹریچر پڑھیے. جو کام آپ کرتے ہیں، جو پہلوانی آپ کرتے ہیں، اس کے لیے جس انٹیک کی ضرورت ہے، وہ جس ریاضت کی ضرورت ہے وہ ضرور کیجیے. ورنہ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایکٹر کی کوئی باڈی نہیں ہوتی، اس کی کوئی شیپ نہیں ہوتی، اس کا وہ تو ایک فاقہ زدہ بندے کا کردار بھی اسے مل سکتا ہے. تو میرے اگر اتنے بڑے وہ ہوں سارے، میں برا نہیں کہہ رہا، تو میں وہ کردار تو میرے ہاتھ سے گیا. یا میں اگر کوئی ایک غریب آدمی جس کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، جس کی نوکری بھی نہیں ہے، جس پہ ذمہ داریاں بھی بہت ہیں، تو وہ سارا کچھ تو میرے چہرے پہ، میری باڈی سے نظر نہیں آئے گا. سو ایکٹر کو بہت اعتدال میں رہنا چاہیے ہر حوالے سے. میں کہتا ہوں ایک گیلی مٹی ہے ایکٹر، تو اس میں اتنا نم، اتنا ہونا چاہیے فلیکسیبلٹی کہ اس کو ڈائریکٹر جو بنانا چاہے وہ بن سکتا ہو، وہ ٹوٹے نہ. بہت شکریہ. تو یہ جو آپ کے ساتھ نوجوان اداکارائیں کام کرتی ہیں، جو نئے لوگ اس شعبے میں آنا چاہتے ہیں، ابھی نہیں آئے اور اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان سے بھی کہنا چاہوں گا، ان کو تو سمجھ لیں میں نے کہہ دیا، ایفرٹلیسلی کچھ بھی نہیں ملتا. سب سے پہلی بات ہے اپنی اسکل کو پکا کریں. اس کے لیے آپ کے پاس یا لٹریچر ہے، یا کتاب ہے، یا فلم ہے، یا اسکرین ہے. آپ دنیا میں جو بہترین کام ہو رہا ہے جہاں جہاں، وہ اگر آپ اے آئی سے پوچھیں گے وہ آپ کو بتا دے گا کیا کیا بہترین ہے. ایکٹنگ سیکھنے کے لیے آپ اے آئی سے کہیں گے میں نے ایکٹنگ سیکھنی ہے، تو وہ آپ کو سکھا دے گا. آپ نے جو 5 لاکھ روپے کا موبائل اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ آپ جس پیشے سے منسلک ہیں، آپ جو شوق رکھتے ہیں، اس کی ساری جو ریسرچ ہے اور اس کی جو سیکھ ہے، جو تربیت ہے، وہ آپ اس سے لے سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ تھرو پراپر چینل آنا چاہیے. پہلے قدم میں آخری سیڑھی پہ پاؤں نہیں رکھا جا سکتا. پہلی سیڑھی، درست. دوسری، پیشنس بہت ضروری ہے اس میں. میں اب 60 سال کا ہو گیا ہوں اور اب جا کے ریکگنیشن ملی ہے، اور جب میں 17 کا تھا تب سے لگا ہوا ہوں. اس میں پیشنس کی بہت ضرورت ہے، توکل کی بہت ضرورت ہے. آپ کو اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتی ہوں، اور یہ میں کر لوں گی. تو آپ کر لیں گے، کوئی وجہ نہیں. اصل میں نوجوانوں کے لیے جو پیغام مجھے دینا ہے وہ اپنے ٹیلی ویژن چینلز کو اور اپنے پروڈکشن ہاؤسز کو دینا ہے. ان کے لیے دروازے کھولیں. یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں یہ اتنی ہی زندگی لے کے آئے ہیں جتنی نارمل انسان کی ہوتی ہے. یہ کوئی 900 سال نہیں جینے والے.
سو آپ آنے والے وقتوں کے لیے، اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے کوئی پنیری تو لگا کے جائیے نا، کہ آج سے 10 سال بعد بھی کوئی نور محمد لاشاری موجود ہو آپ میں، کوئی شفیع محمد ہو، کوئی طلعت حسین ہو، ٹھیک ہے؟ سو آپ کیا کس بھروسے پہ بیٹھے ہیں کہ آپ نے دروازے بند کر رکھے ہیں؟ حالانکہ میرے پاکستان میں اتنے سیریلز بنتے ہیں، اتنے چینلز ہیں انٹرٹینمنٹ کے، اور ہر چینل پہ ہر روز 3 4 ڈرامے چلتے ہیں، نیو ایپیسوڈز، اتنی پروڈکشنز ہو رہی ہیں، اور آپ دکھائے جا رہے ہیں تنویر شاہ اتھے بھی، تنویر شاہ وہاں بھی، تنویر شاہ وہاں بھی۔ اب جانے دیں یار۔ چیز یہ ہے، نئے لوگ کی بات کر رہا ہوں میں، نوجوان کی بات نہیں کر رہا۔ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، کئی ایسے بوڑھے ہیں جنہیں ساری زندگی شوق رہا اور ساری زندگی انہیں موقع ہی نہیں ملا، انہیں آنے تو دیں، ان کے ساتھ ورک شاپس کریں۔ جو لوگ ورک شاپس کرتے ہیں، میں حاضر ہوں، مجھے کہیے، میں ورک شاپ کروں گا۔ اور بہت سے لوگ ہیں، ریحان شیخ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں علی طاہر بیٹھا ہوا ہے، یہاں کراچی میں بے شمار وہ اپنی بیٹھی ہیں، بے شمار لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ ورک شاپس رکھیں، ان کو سکھائیں، انہی میں سے آپ کو مائنرز ملیں گے، انہی میں سے آپ کو لیڈ ملیں گے، اسی میں سے آپ کو کیریکٹر ایکٹرز ملیں گے، اسی میں سے آپ کو سب مل جائے گا۔ کرو تو صحیح یار۔ بہت بہت شکریہ سید تنویر حسین، ایک ایسے منفرد اداکار، لکھنے والے، سوچنے والے، جو صرف لکھتے ہی نہیں، جو صرف اداکاری ہی نہیں کرتے، بلکہ ایک نئی سوچ پیدا کرنے کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری دعا ہے ان کے لیے کہ آنے والے کاموں کے لیے بڑی نیک تمنائیں ہیں۔ خدا کرے کہ وہ سب کچھ ہو جو کہ آپ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ بہت ساری کامیابیاں مزید آپ کے ساتھ ساتھ چلیں۔ تو بیانڈ ود بہجت کے ساتھ آپ نے یہ پروگرام انٹرویو سنا۔ بتائیے گا ضرور کامنٹس میں، کوئی بات آپ کو بہت اچھی لگی ہو اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کیجیے گا، اس کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا، تاکہ ہم مزید سے مزید پروگرام کو بہتر بناتے ہوئے اور بھی زیادہ مختلف شخصیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کرائیں۔ اور کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام شخصیات کو جن کو آپ جانتے ہیں، ان کو آپ بہتر طور پر جان سکیں۔ تو اس کے ساتھ ہی بہجت چلانی اجازت چاہتی ہے بیانڈ ود بہجت سے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔